ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا. میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. اس سسٹم کا حصہ نہ بنے کہ جدھر یہ چور بیٹھ کے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہر روز معاف کروا رہے ہیں. عمران خان کا تمام اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ. کہا موجودہ کرپٹ سیاسی نظام کا حصہ نہیں رہ سکتے. رہنماؤں سے ملاقات کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کا اسلام آباد نہ جانے کا بھی فیصلہ. فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ. راولپنڈی میں حقیقی آزادی مارچ کی شرکت سے دھواں دار خطاب. عمران خان نے کہا اگر 9 ماہ بعد بھی الیکشن ہوئے تو فتح تحریک انصاف کا مقدر ہوگی. وہ قوم کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں. لندن میں بیٹھا بھگوڑا الیکشن سے ڈرا ہوا ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے. وہ ڈرا ہوا اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے، تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے. کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا؟ کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئی تو کرپشن ہوتی تھی. ماضی میں حکومتیں ہٹانے کی وجہ کرپشن تھی. بتایا جائے کہ ہماری حکومت کو کیوں ہٹایا گیا. بتایا جائے کہ امریکی سائفر جھوٹا تھا جس میں ہماری حکومت گرانے کی بات کی گئی. سائفر کو ڈراوا قرار دینا ملک کی توہین ہے. عمران خان کا خطاب. کہا اگر امریکی سائفر سازش نہیں تھی تو پھر چوروں کا ٹولہ ملک پر کیوں مسلط کیا گیا. دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں نیب اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت تھا. شہید معظم کو لگنے والی گولی شوٹر کے لیے چلائی گئی. شوٹر کی گولی سے معظم شہید نہیں ہوا. لیاقت علی خان قتل کیس کی طرح شوٹر کو بھی مارنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے قتل کی سازش میں 3 لوگ ملوث ہیں. رانا ثنا دیکھ لے عوام کا سمندر امڑ آیا. ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کا خطاب. فواد چوہدری نے مطالبہ کیا. کہا کہ حکومت عام انتخابات کا اعلان کرے. اسد عمر نے کہا کہ عوام نے غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا. پرویز خٹک بولے ملک کی جان چوروں سے چھڑائیں گے. دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب. کہاں ہے رانا ثنا؟ نکل کر باہر آئیں. عوام کا سمندر آپ کو بہا لے جائے گا. شیخ رشید کی للکار. جلسے سے خطاب میں کہا عدلیہ اور فوج ہماری ہے. ہماری لڑائی صرف چوروں کے گینگ سے ہے. عمران خان کی کال پر ملک بھر سے قافلے امڈ آئے. جلسہ گاہ میں بچے بوڑھے اور جوان جوک در جوک پہنچ گئے. خواتین کا جوش و خروش بھی الگ ہی نظر آیا. پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار. کارکنان پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے. پی ٹی آئی کارکنوں کا کپتان سے محبت کا منفرد انداز. پاک پتن کا رہائشی رکشے پر 18 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا بلہ رکھ کر راولپنڈی پہنچ گیا. جہلم میں خواتین ونگ نے بکرے کی قربانی دی. ٹویٹر پر حقیقی آزادی مارچ اور یوم انقلاب 26 نومبر سمیت دیگر ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگے. پی ٹی آئی کے جلسے میں بد نظمی. پی ٹی آئی کارکن کرسیاں اٹھائے خواتین انکلوژر میں جا پہنچے. ایک دوسرے کو دھکے دیے. منتظمین کارکنوں کو روکنے میں ناکام. مریم نواز نے پی ٹی آئی مارچ کو ناکام ترین لانگ مارچ قرار دے دیا. ٹویٹ میں نون لیگ کے نائب صدر نے لکھا حکومت ختم کرنے اور من پسند چیف لانے سمیت عمران خان کا ہر پلان فیل ہو گیا. ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ سب فیل ہوا. سازشیوں کا یہی انجام ہوتا ہے. عوام نے مارچ کا بائیکاٹ کر دیا. چند ہزار افراد نے شرکت کی. وزیر داخلہ رانا ثنا کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تو 500 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. محاذ آرائی کی سیاست سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. وزیراعظم کی ترک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. پاک ترکیہ بزنس کونسل میٹنگ سے خطاب میں کہا شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ کا منصوبہ لگائیں گے. ای سی یو بینک کا پاکستان کو $150 ملین قرض دینے کا فیصلہ. وزیراعظم ترکیہ کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے.
وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڑ نے توشہ کے تحائف کی ویڈیو جاری کر دی. تحائف وزیر اعظم ہاؤس کی راہداری میں آویزہ کیے گئے ہیں. عطا تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم نے امانت اور دیانتداری کی مثال قائم کر دی، جبکہ سابق حکومت نے تحائف کو غیر قانونی طریقے سے بیچ دیا تھا. برطانیہ سے فنڈز کی منتقلی، خرد برد اور اختیار سے تجاوز پر شہزاد اکبر اور دیگر کے خلاف نیب کی انکوائری. معروف تاجر ملک ریاض کو نیب راولپنڈی میں 1 دسمبر کو طلب کر لیا گیا. کیس میں فیصل وارہ بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں. گوگل پلے اسٹور سروس کی بندش کا خدشہ، وزیر آئی ٹی امین الحق کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو خط. لکھا، اسحاق ڈار معاملے کا نوٹس لے، اسٹیٹ بینک کو ادائیگی جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی الیکشن کا میدان کل سجے گا. مظفر آباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کے لیے 2700 سے زائد امیدوار کے درمیان مقابلہ ہوگا. تیاریاں مکمل، مرکزی کنٹرول روم فعال کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام اور حریت قیادت کی پاکستانی افواج کی نئی قیادت کو مبارکباد. مقبوضہ وادی میں جنرل آصف منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کے پوسٹرز آویزہ. آل پارٹیز حریت کانفرنس نے پاکستان کی مسلح افواج کو کشمیر کی آزادی کی ضمانت قرار دے دیا. کراچی اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا انٹر پری میڈیکل کے نتائج کا اعلان. آدم جی سائنس کالج کے افنان عابد نے پہلی پوزیشن حاصل کی. کامیابی کا تناسب 58.77% رہا.